اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فللہ الحمد رب السماوات رب الارض ورب العالمین وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصلت عليك وآله وسلم كثيرا كثيرا حرفا حرفا الفا الفا دائما ابدا الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله۔ محترم سامعین، حاضرین، ناظرین، قارئین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے آج کے موضوع کے جانب آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ابھی کیا سوالات چل رہے ہیں، کیا پوچھے گئے تھے۔ پچھلے ہفتے جو سوال پوچھے گئے تھے وہ یہ تھا کہ اسم اللہ کا مسمى کیا ہے، اسم اللہ کا مسمى کیا ہے، کیا اللہ کا وجود ممکن ہے، کیا اسے دیکھا جا سکتا ہے، اور اللہ کی پہچان کیسے ہوگی، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مظہر خدا ہونے کا کیا مطلب ہے۔ یہ چار سوال بہت ہی پیچیدہ اور بہت ہی ڈوبا ہوا، بہت ہی گہرا سوال پر ڈسکشن کیا گیا ہے پچھلے ہفتے، اور بہت بہترین باتیں اس پر تحقیق میں سامنے آئی ہیں، جو مختلف خانقاہوں کے مختلف صوفیہ اکرام اور مختلف پیر اعظام، اسکالر حضرات اور جو طالبین اور اسٹوڈنٹس اور جو ریسرچر لوگ ہیں ہمارے گروپ کے ساتھ ہم سے جڑے ہوئے، مرکز افضلیہ ایجوکیشن ٹرسٹ سے جڑے ہوئے آن لائن ڈسکشن میں حصہ لیتے ہیں، مجلس ذکر و فکر اور سوال و جواب گروپ میں، ان سب کے باتوں کو آئیے تجزیہ نامہ کی صورت میں دیکھتے ہیں، سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں، اور ان چاروں سوالات کے جوابات بہت ہی اطمینان کے ساتھ وقت نکال کر ڈھونڈتے ہیں، اور اس سے ہم لوگ اپنے ذہن و دل کو مسرور کرتے ہیں اور اپنے روحانی ترقی میں اس کو شامل کرتے ہیں، تاکہ ہماری روحانی ترقی بھی ہو سکے اور ہماری جو کنسپٹ ہے معرفت اور تصوف کے حوالے سے وہ کلیئر ہو سکے اور ہم کو آگے بڑھنے میں مدد مل سکے۔ آئیے ہم لوگ اس کو شروع کرتے ہیں اور بسم اللہ کر کے ان جوابات پر غور سے سماعت فرمائیے۔ سب سے پہلے جناب عبدالصمد وارثی صاحب قبلہ نے کہا کہ اسم اللہ کا مسمى صورت آدم ہے۔ اسم اللہ کا جو مسمى ہے وہ صورت آدم ہے۔ اللہ کا وجود اول آخر ظاہر باطن ہے، اول وجود اس کا باطن میں ہے اور آخر وجود اس کا ظاہر ہے۔ اللہ کی پہچان معرفت سے ہوگی، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مظہر خدا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس نے حضور کو دیکھا اس نے خدا کو دیکھ لیا، جس نے حضور کو دیکھا اس نے خدا کو دیکھ لیا۔ چنانچہ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں خدا کو اس کے ظاہر وجود سے بھی پہچانتا ہوں اور باطن وجود سے بھی پہچانتا ہوں۔ حضرت باعزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کشف المحجوب میں یہ بات نقل ہے کہ آپ نے فرمایا میں نے خدا کو اپنی صورت میں دیکھا، میں نے خدا کو اپنی صورت میں دیکھا۔ جناب صوفی جی ایم خلیل صاحب قبلہ مدد اللہ العالی کہتے ہیں کہ اسم اللہ کا مسمى ذات ہے، تو تمام اسماء کا مسمى یہ اسم اللہ ہے۔ اللہ کے وجود کے موضوع پر ایک واقعہ پیش کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حضرت جعفر صادق علیہ السلام کے پاس ایک زندیق ملحد آیا اور صانع اور خالق کا انکار کرنے لگا۔ امام نے اس کو سمجھانے کے غرض سے سوال کیا کہ تم نے کبھی سمندر کا سفر کشتی پر کیا ہے؟ اس نے جواباً کہا کہ جی ہاں۔ پھر امام نے پوچھا کہ کیا تو نے سمندر کے خوفناک حالات کا بھی مشاہدہ کیا ہے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ پھر امام نے فرمایا کیسے، ذرا تفصیل سے بتاؤ۔ اس شخص نے تفصیل سے بتاتے ہوئے کہا کہ ایک دن سمندری سفر کے دوران سخت خوفزدہ طوفانی ہوا چل پڑی، جس میں میری کشتی ٹوٹ گئی اور ملا بھی ڈوب کر مر گیا۔ میں نے ٹوٹی ہوئی کشتی میں سے ایک تختہ کو پکڑا، لیکن بالآخر موجوں کی وجہ سے وہ تختہ بھی مجھ سے چھوٹ گیا۔ بالآخر سمندری موجوں نے مجھے کنارے تک پہنچا دیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا پہلے تو نے سمندری سفر کے لیے کشتی پر اعتماد کر کے سوار ہوا تھا اور ساتھ ساتھ ملاحوں پر بھی اعتماد کیا تھا، لیکن جب
یہ دونوں ختم ہو گئے تو تو نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ایک تختے پر اعتماد کر لیا، پھر جب یہ سارے ختم ہو گئے تو تو نے اپنے آپ کو ہلاکت کے لیے تیار کر لیا۔ پھر فرمایا کہ کیا تو نے اس کے بعد بھی سلامتی کی تمنا کی؟ اس نے کہا جی ہاں۔ آپ نے پوچھا اس دردناک حالات میں تو نے سلامتی کی امید کس سے رکھی؟ وہ شخص خاموش ہو گیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اس خوفناک حالت میں تو نے جس سے سلامتی کی امید رکھی وہی تو صانع اور خالق ہے جس نے تجھے غرق ہونے سے بچایا۔ اللہ اکبر۔ یہ سن کر وہ آپ کے ہاتھوں پر مسلمان ہو گیا اور کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر حلقہ بغوث اسلام ہو گیا۔ اس کا حوالہ تفسیر کبیر جلد 1 صفحہ نمبر 333 پر دیکھا جا سکتا ہے۔ مزید جناب خلیل صاحب نے کہا کہ اللہ کو پہچانا جا سکتا ہے تو صرف اللہ ہی کے آنکھوں سے۔ اللہ کو پہچانا جا سکتا ہے تو کس سے؟ اللہ کے آنکھوں سے، کیونکہ بندہ جب تک اپنی نفی نہیں کرتا حقیقی طور پر مولا کا اثبات نہیں دے سکتا۔ در حقیقت اپنی پہچان ہی اللہ کی پہچان ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ انا خلق آدم علی صورتہ، حدیث قدسی ہے، یعنی میں نے آدم کو اپنی صورت پر بنایا ہے، یعنی کہ اللہ کی صورت کو پہچاننا ہے تو اپنی صورت کی معرفت ضروری ہے، مگر سوائے نسبت مرشد کامل کے یہ بات ممکن نہیں ہوتی ہے۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مظہر خدا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ذات شان منزہ ہے، اس شان کا ظہور نور محمدی میں ظاہر ہوا تاکہ وہ خزانہ غیب مادی شکل میں دنیا کو اپنی صورت دکھا سکے، ورنہ کسی آنکھ میں یہ تاب نہیں کہ حقیقت نور محمدی دیکھ سکے۔ قدرت نے اس نور کو کئی ہزار پردوں پر مشتمل کر دیا تاکہ انسانی آنکھ اس نور کو دیکھ سکے۔ اب جناب صوفی ظفر افتخاری زوری صاحب قبلہ مدد اللہ علی نے کہا کہ اسم اللہ کا مسمى صرف کامل انسان ہے۔ اسم اللہ کا جو مسمى ہے وہ کیا ہے؟ کامل انسان ہے، اور ساری کائنات میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کامل انسان ہے۔ مولا علیہ السلام کہتے ہیں کہ جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ بسمل پیا رحمت اللہ علیہ کا کلام ہے کہ بندہ بن کے مولا نے آپ کو آپ چھپایا ہے، آپ احد ہے، آپ ہی احمد، آپ پہ آپ رجایا ہے، آپ فنا ہے، آپ بقا ہے، آپ جدا ہے، آپ ملا ہے، آپ ہی اللہ، آپ ہی اللہ، آپ ہی لا الہ ہے۔ بسم البیا کہتے ہیں کہ خدا بھی اور محمد بھی، شریعت بھی، فرائض بھی، مسمى سب کا اللہ ہے۔ انا الحق کا انا الحق کا، اگر عارف ہے مت سرما، انا الحق کا انا الحق کا۔ لا ریب میں بظاہر انسان بنا ہوا ہوں پر خوب جانتا ہوں کہ کون ہوں اور کیا ہوں۔ دیکھو تو میری حرکت خود مجھ کو بھی ہے حیرت، ہر شے کا عین ہو کر ہر چیز سے جدا ہوں۔ حضرت خلیق شاہ کا قول ہے کہ انسان کی حقیقت کو قرآن سے کوئی پوچھے، ہر بندے کے پردے میں مولا نظر آتا ہے۔ جب غیر نہیں ممکن پھر ایک مسمى ہے، اپنا ہی سراپا خود پردہ نظر آتا ہے۔ شیخ ثانی حضرت شاہ محب اللہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہر موجود اللہ کے کسی نہ کسی اسم کا مظہر ہے۔ ہر وجود، ہر موجود اللہ کے کسی نہ کسی اسم کا مظہر ہے، اور ہر مظہر عین ظاہر ہے، کیونکہ وہی اول، وہی آخر، وہی ظاہر، وہی باطن ہے۔ اگر شیخ کامل سے علم باطن نہیں ملا تو علم ظاہر اس حقیقت کا حجاب ہو جاتا ہے، علم ظاہر حقیقت کا حجاب بن جاتا ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ ظاہر ہے اور تمام عالم اس کا مظہر ہے۔ حضرت غوث العظم دستگیر بڑے پیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ کے وجود کا نہ کوئی شکل ہے، نہ حد ہے، نہ تعین ہے، نہ احاطہ ہے، باوجود اس کے وہ شکل و احاطہ میں ظاہر ہوا اور تجلی فرمائی، اور اس کی بے حدی اور بے شکلی میں کوئی فرق نہیں آیا، وہ آج بھی جیسا کا تیسا ہے۔ سبحان اللہ۔ جناب اس کے معراج صاحب نے کہا کہ رب کو صرف رب کی نظر سے ہی دیکھ سکتے ہیں، اس لیے جو کہتے ہیں رب کو نہیں دیکھا جا سکتا وہ بھی ٹھیک ہے، اور جو کہتے ہیں کہ دیکھا جا سکتا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے، یہ دونوں باتیں ہی ٹھیک ہے۔
یعنی رب ابھی سب کے ٹھیک سامنے موجود ہے، حاضر ہے، وہ کبھی نہیں چھپتا، باطن بھی وہ ہے، ظاہر بھی وہ ہے، کیونکہ ظاہر کا وجود باطن سے ہی ہے۔ اصل میں خدا کو ہم کیسے دیکھتے ہیں یہ ہمارے ادراک یا ذہن پر منحصر ہے۔ خدا کے ذکر اور عبادت سے اگر ہم نے وہ ادراک حاصل کر لیا جس میں ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہماری اپنی علیحدہ کوئی شے نہیں، تو پھر رب کو عین دیکھا جا سکتا ہے، اور دیکھنے والی آنکھ بھی رب کی ہی ہوگی، کیونکہ آپ اپنی ہستی کھو چکے ہوں گے۔ اصل میں آپ کا ہونا ہی آپ کے آڑے آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ جناب محمد لقمان صاحب قبلہ نے کہا کہ پہلے سوال پر انہوں نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ سبھی نام اس کے ہیں اور اس کا کوئی نام نہیں ہے۔ ظاہری طور پر اللہ کو نہیں دیکھا جا سکتا، صرف محسوس کیا جا سکتا، مگر اس کا وجود بھی ہے اور دیکھا بھی جا سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہمارے پاس وہ آنکھیں ہوں۔ تیسرے سوال پر انہوں نے کہا کہ خود کی پہچان سے اللہ کی پہچان ہوگی، اور چوتھے پر انہوں نے کہا مظہر الہی کے بارے میں کہ وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ جناب صوفی شرف الدین ندیمی ابو العلائق قبلہ صاحب مدد اللہ العالی نے کہا کہ اسم اللہ کا مسمہ پنجتن پاک علیہ السلام ہے۔ اللہ منزہ بھی ہے اور مشبہ بھی ہے، اور پنجتن پاک ہی اللہ کا وجود ہے۔ اللہ کی پہچان کے لیے کلمہ کی حقیقت جاننا اور سمجھنا بہت ضروری ہے، اور کامل مرشد سے بیعت ہو کر اللہ کی پہچان کی جا سکتی ہے۔ یہی راز معرفت ہے جو کہ اب تلک چھپا ہے، میرا پیر ہی محمد، میرا پیر ہی خدا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مظہر خدا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ خدا کے عین ہیں، کیونکہ وحدانیت میں دوئی کا گزر ہی نہیں ہے، وحدانیت میں دوئی کا بالکل بھی گزر نہیں ہے۔ جناب کامران قادری صاحب قبلہ نے کہا کہ فرمان الہی ہے حدیث قدسی میں کہ بے شک میں آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا ہوں، یعنی کہ خدا کو دیکھا جا سکتا ہے، وہ آنکھ ہونی چاہیے۔ البتہ ہدایت بھی عطیہ خداوندی ہے، وہ جسے چاہے دے سکتا ہے، دے دیتا ہے۔ اللہ کی پہچان کرنا بہت آسان ہے۔ مرشد کامل نظر کے حجاب کو ہٹا دیتے ہیں، پھر انسان کو ہر جگہ خدا ہی خدا نظر آنے لگتا ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں بھی ارشاد باری تعالیٰ ہے جناب والا فَإِنَّمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهَ اللَّهِ، یعنی تم جدھر بھی رخ کرو ادھر اللہ کا ہی چہرہ ہے، اللہ کا ہی جلوہ ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 115۔ مظہر خدا ہونے کا مطلب ہے کہ خدا خود ہی آیا ہے۔ مظہر خدا ہونے کا مطلب صاف ہے کہ خدا خود ہی آیا ہے۔ محترم جناب صوفیہ ڈاکٹر شبانہ خان وارثیہ صاحبہ کہتی ہیں کہ اسم اللہ کا مسمہ پنجتن پاک ہے۔ اپنے وجود کی نفی کرنے کے بعد جو رہتا ہے وہ اللہ کا ہی وجود ہے۔ اپنے وجود کی نفی کرنے کے بعد جو بھی بچتا ہے وہ وجود اللہ کا باقی رہ جاتا ہے، اور اللہ کو بالکل دیکھا جا سکتا ہے، اور یہی الستو بربکم کا وعدہ بھی ہے، یعنی کہ اس کی ذاتی نور میں اس کو دیکھا جا سکتا ہے، ہم اس کو ذاتی نور میں دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ کی پہچان کامل گرو ہی کرواتا ہے۔ اللہ ایک ہے اور اس کا نور جس میں ظاہر ہوتا ہے وہی مظہر خدا ہوتا ہے۔ اللہ کا نور جس میں ظاہر ہوتا ہے وہی مظہر خدا ہوتا ہے۔ اب جناب محترمہ لبنہ شاہد صاحبہ کہتی ہیں کہ خود کی پہچان ہی خدا کی پہچان ہے، خود کی پہچان ہی خدا کی پہچان ہے، اور خدا کی پہچان خدا کی مان کر ہی ہو سکتی ہے، اور جو کوئی اسے پہچان لیتا ہے اس کی زبان بند ہو جاتی ہے، گونگی ہو جاتی ہے۔ جناب صوفی شکیل احمد صاحب قبلہ کہتے ہیں کہ انسان کے اندر اللہ کی 5 صفتیں موجود ہیں: دیکھتا پن، سنتا پن، بولتا پن، ہوش لیتا پن اور چلن۔ مزید انہوں نے کہا کہ لا موجود فی الدارین الا ہو، یعنی کائنات میں اللہ کے سوا کوئی موجود ہی نہیں ہے، ہر شے میں اس کی تصویر ہے، ہر شے میں اس کی تصویر ہے، اور سب سے بڑی عبادت اپنے کو لا کر دینا ہے، اپنے کو لا کر دینا ہی سب سے بڑی عبادت ہے۔ جناب عطر خان صاحب قبلہ نے کہا کہ اللہ کا دیدار بے شک ممکن ہے، لیکن ظاہری آنکھوں سے نہیں بلکہ لطیفہ انا کے ذریعے اللہ کا دیدار کیا جاتا ہے۔
لطیفہ یانا مقام محمدی ہے، وہاں سے ہی اللہ کا دیدار ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جناب حسین واصف صاحب قبلہ نے کہا کہ لا الہ الا اللہ میں لا صرف الہ کی نفی نہیں کرتا بلکہ تمام اسم غیر اللہ کی بھی نفی کرتا ہے، یعنی کوئی شے غیر اللہ نہیں ہے بلکہ عین اللہ ہے، کوئی شے غیر اللہ نہیں ہے بلکہ عین اللہ ہے۔ تھا وہی عرش پر خدا بن کر، اتر آیا زمین پر مصطفیٰ بن کر۔ کن تو کنزن گنج مخفی کا پتہ پردے میں ہے، ایک خدا ظاہر میں ہے ایک خدا پردے میں ہے۔ ماشاءاللہ۔ جناب احمد علی شاہ قادری صاحب قبلہ نے کہا کہ اسم اللہ کا مسمى کل اسماء الحسنى 99 ناموں کا مجموعہ ہے۔ اسم اللہ کا جو مسمى ہے وہ کیا ہے؟ کل 99 ناموں کا مجموعہ ہے، وہ خود ہی بندہ ہے اور خود ہی اللہ ہے۔ خدا کو دیکھنے کے لیے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا چاہیے۔ من رانی فقط را الحق، فرمان رسول ہے، یعنی جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا، اور اپنی صفت و ذات کی پہچان سے ہی اللہ کی پہچان ہوگی۔ مظہر خدا کا مطلب ہے کہ کل صفت و قدرت کو اپنا کر ہو بہو ہو جانا۔ مظہر خدا کا مطلب ہے کل صفت و قدرت کو اپنا کر ہو بہو ہو جانا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جناب صوفی احمد سبحانی صاحب قبلہ مدد اللہ العالی نے کہا کہ ہر اسم کا ایک وجود ہوتا ہے لیکن ہر آنکھ اس وجود کو نہیں دیکھ سکتی، اس کو صرف اللہ کا ولی یا فقیر ہی دیکھ سکتا ہے، یعنی کہ انسان کامل کو ہی اس کا ادراک ہوتا ہے۔ یہاں تک رسائی ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے، اور یہ کہ زیادہ علم بھی حجاب اکبر ہوتا ہے۔ البتہ علم کے ساتھ عشق ہونا بہت ضروری ہے، زیادہ علم بھی حجاب اکبر ہوتا ہے، البتہ علم کے ساتھ اگر عشق ہو جائے تو یہ بہت اچھی بات ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے ابن آدم زمانے کو برا نہ کہو، وہ زمانہ میں ہوں۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 30 برس پہلے میں خدا کو ڈھونڈتا تھا تو اپنے آپ کو پاتا تھا، اب میں اپنے آپ کو ڈھونڈتا ہوں تو خدا کو پاتا ہوں۔ خدا کی قسم دونوں جہان میں سوائے خدا تعالیٰ کے کوئی شے موجود نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وضو سے مراد ہے غیر اللہ سے جدا ہونا، وضو سے مراد ہے غیر اللہ سے جدا ہو جانا، اور نماز ہے عبادت اللہ سے وصل کی، لہٰذا جو شخص غیر اللہ سے دور ہی نہیں ہوا ہو وہ اللہ سے کیسے ملے گا؟ جب غیر حق کا وہاں مٹ جاتا ہے تو دل کے تخت پر حق جلوہ نما ہوتا ہے۔ غرض جب تک توحید پوری نہ ہوگی عرفان اور وصال محال ہے۔ اب جناب ڈاکٹر شاداب کامران خان صاحب قبلہ نے کہا کہ اسم اللہ کا ڈیفینٹ مطلب ہمیں بتایا نہیں گیا، جس طرح سے حروف مقطعات کا ڈیفینٹ مطلب ہمیں نہیں بتایا گیا، کیونکہ مطلب مل جانے سے انسانی دماغ اس کا تصور کرنے لگتا ہے، انسانی دماغ تصویروں پر سوچتا ہے۔ اللہ کسی کے خیال میں سمانے والا نہیں، اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا، اسی لیے قلب کو جاری کرنے کے عمل میں اسم اللہ کا استعمال کیا جاتا ہے اور اس سے روحانی ترقی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے دھرموں میں بھی میڈیٹیشن کے وقت ایسے لفظ استعمال کیے جاتے ہیں جس کا تصور ہمارا دماغ نہ کر سکے، اس سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ اگر دماغ لفظ کا تصور کر لے تو اسے وہم ہو جاتا ہے کہ اسے سب معلوم چل گیا ہے اور وہ کہیں پہنچ گیا ہے، ایسا اس کو وہم ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کا وجود ممکن و ناممکن سے پرے ہے، یعنی اگر نفس کے ذریعے دیکھا جائے تو اللہ کا وجود نہیں ہے، اور قلب کے ذریعے دیکھا جائے تو اللہ کے علاوہ کوئی موجود ہی نہیں ہے، اور اللہ کو نور محمدی سے دیکھا جا سکتا ہے۔ جس نے اپنے نفس کو جانا اس نے اپنے رب کو پہچانا، یعنی میں کون ہوں جاننے کے لیے ہمیں جاننا ہوگا کہ میں کیا نہیں ہوں۔ جیسے کہ میں جسم نہیں ہوں، خیال نہیں ہوں، نہ ہی نفس ہوں، تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ میں کون ہوں۔ جو جانا نہیں جا سکتا وہی میں ہوں، اور جب جاننے والا اپنے آپ کو جاننے کے لیے اپنے آپ میں لوٹتا ہے تو اس وقت دوئی ختم ہو جاتی ہے اور وہیں پر ہمیں اپنے رب کی پہچان ہو جاتی ہے۔
اللہ اور رسول کا بھید ایسا ہے جیسے کہ ایک موتی میں دو سوراخ نظر آتے ہیں، اگر اسے غور سے دیکھیں تو وہ دو سوراخ نہیں بلکہ ایک ہی ہے، ظاہری طور سے دیکھنے پر دو نظر آتا ہے، اصل میں ایک ہے۔ اللہ اکبر۔ اب جناب شیخ ضمیر صاحب نے پروفیسر ذکی ستاری صاحب قبلہ مدد اللہ العالی کے تحریر کے حوالے سے جواب پیش فرمایا۔ انہوں نے کہا پہلے سوال پر اس سوال کے کئی جوابات ہو سکتے ہیں، مسمہ کے سوال پر کہا کہ اس پر کئی جوابات ہو سکتے ہیں، ہم یہاں دو جوابات پیش کرتے ہیں۔ پہلا جواب یہ کہ اسم اللہ کا مسمہ اللہ کی ذات خود ہے، یہ ذات مطلق ہے۔ کوئی بھی ذات عناصر اور صفات سے مل کر بنتی ہے، چونکہ عناصر فانی ہوتے ہیں اس لیے اللہ کی ذات عناصر سے پاک ہے۔ ذات کو سمجھنے کے لیے بندے کو سمجھنا ضروری ہے۔ مان لیجئے کہ زید ایک بندہ ہے، کیا زید کی آنکھ زید ہے؟ نہیں۔ کیا زید کی ناک، کان، سر، ہاتھ اور پیر زید ہے؟ الغرض کیا زید کا جسم زید ہے؟ نہیں، ان میں سے کچھ بھی زید نہیں ہے، یہ سب تو زید کا ہے۔ اس جملے میں لفظ کا یہ ظاہر کرتا ہے کہ زید اور اس کا جسم دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ یہاں تک کہ آئی ڈی کارڈ پر جو چہرہ دکھائی دیتا ہے وہ بھی زید نہیں ہے بلکہ زید کا چہرہ ہے۔ زید کی روح بھی زید نہیں ہے، اس میں بھی لفظ کی زید اور روح کو الگ الگ کرتا ہے۔ اس پہیلی کو ایک مثال سے حل کرتے ہیں۔ ایک دیگچا میں بریانی ہے، کسی نے اس میں سے گوشت اٹھایا اور پوچھا کیا یہ بریانی ہے؟ تو جواب ہوگا نہیں۔ پھر چاول اٹھایا اور پوچھا، پھر مسالہ اور پھر اخنی اٹھا کر پوچھا کیا یہ بریانی ہے؟ تو پھر بھی جواب ہوگا نہیں۔ یہ سب کچھ تو بریانی کے اجزاء ہیں، پارٹس ہیں۔ بریانی تو ان سب اجزاء کو ایک سلیقے سے پکا کر تیار کیا ہوا ایک پکوان ہے، ایک کھانا ہے، ایک ڈش ہے۔ اسی طرح زید ایک ذات کا نام ہے جو کئی عناصر آگ، ہوا، پانی، مٹی، جان، روح اور نفس سے مل کر بنی ہے۔ اس میں دو طرح کے صفات ہوتے ہیں، علوی اور سفلی۔ جب عناصر اور صفات ایک ذات میں جمع ہوئے تو زید اپنے اسم کا مسمہ ہوا۔ جب عناصر اور صفات ایک ذات میں جمع ہو گئے تو زید اپنے اسم کا مسمہ ہو گیا۔ اسی طرح صفات الہیہ جب ایک ذات میں سما گئی تو اسم اللہ مسمہ ہو گیا۔ اسی طرح صفات الہیہ جب ایک ذات میں سما گئی تو اسم اللہ مسمہ ہو گیا۔ اور اس کا دوسرا جواب یہ سن لیجئے پہلے سوال کا کہ اسم اللہ اس کی ذات پاک کا مسمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر مرشد مکرم تک سے جو تعلیم و تربیت حاصل ہوئی ہے، جو حقیقی اسلام ہے، بس اسی کے ذریعے اللہ کو محسوس اور معلوم کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کو بیان اور تحریر میں نہیں لایا جا سکتا۔ یعنی جو حس و علم میں آ جائے وہ اللہ ہے، اور جو بیان و تحریر میں آ جائے وہ ہرگز اللہ نہیں ہے۔ جس طرح ایک گلاب کی خوشبو کو بیان اور تحریر میں سمجھایا نہیں جا سکتا اور نہ ہی سننے اور پڑھنے والے اس کی خوشبو کی شناخت کر پائیں گے، بلکہ گلاب کی خوشبو کی شناخت کے لیے ان کو بھی اسے سونگھنا ہوگا، یعنی گلاب کو سونگھنا ہوگا، اسمیل لینا ہوگا۔ اسی طرح جو شخص اللہ کو پہچانتا ہے وہ اسے تحریر و تقریر کے ذریعے کسی کو نہیں بتا سکتا، البتہ وہ اللہ سے ملا ضرور سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ پہلے سوال کے جوابات دو طریقے سے جناب پروفیسر صاحب دے رہے تھے، اب دوسرے سوال پر ان کے جواب کو سماعت فرمائیے۔ اور دوسرے سوال ہے اس پر کہتے ہیں کہ ہاں اللہ کا وجود ممکن ہے، بلکہ اللہ کا وجود وجود مطلق ہے۔ جب وجود پر وجد طاری ہوتا ہے تو واجد ہی موجود ہوتا ہے، جب وجود پر وجد طاری ہوتا ہے تو واجد ہی موجود ہوتا ہے۔ اس طرح کا وجد صرف اس شخص پر طاری ہو سکتا ہے جو اپنے مرشد کی محبت کا حق ادا کر دیتا ہے۔ جو لوگ مرشد کی محبت میں غرق ہوتے ہیں بس انہی پر ایسا وجد طاری ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے۔ اور اللہ کو دیکھا جا سکتا ہے لیکن بصارت سے نہیں، یعنی کہ سر کے آنکھوں سے نہیں بلکہ بصیرت سے، یعنی غیب کی آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے۔ خواب کی حالت میں بصیرت ہوتی ہے، اور جو شخص خواب کی حالت میں بصیرت کے ذریعے سے نظارہ کر سکتا ہے وہ جاگتے ہوئے بھی بصیرت کے ذریعے سب کچھ نظارہ کر سکتا ہے۔ بس ضرورت تعلیم و تربیت کی ہوتی ہے جو مرشد کامل سے عطا ہوتی ہے۔
ہمیں اتنا سمجھنا چاہیے کہ اللہ بھی دیکھتا ہے مگر وہ آنکھوں کا محتاج نہیں ہے۔ بندہ اگر آنکھوں کی محتاجی سے اوپر اٹھ جائے تو سب کچھ دیکھ سکتا ہے۔ جس نے اللہ ہی کو نہ دیکھا اس نے کیا دیکھا؟ جس نے اللہ ہی کو نہ دیکھا اس نے کیا دیکھا؟ سورہ زاریات آیت نمبر 21 میں ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، یعنی اور تمہاری اپنی جانوں میں تو کیوں بصیرت سے کام نہیں لیتے؟ اب آئیے تیسرے سوال کے جوابات سنتے ہیں۔ انہوں نے تیسرے سوال پر کیا کہا کہ اللہ کی پہچان اس کے نشانیوں سے ہوگی۔ اللہ کی پہچان اللہ کے نشانیوں سے ہوگی صاحب، جیسا کہ قرآن میں سورہ فصلت آیت نمبر 53 میں ہے کہ ان قریب ہم ان کو اپنی نشانیاں دکھا دیں گے، دنیا بھر میں اور خود ان کی اپنی جانوں میں، یہاں تک کہ ان پر کھل جائے گا۔ بے شک وہ حق ہے۔ یہ روشن حقیقت ہے کہ کوئی بھی چیز کی نشانی اس کے اصل کی موجودگی کو ثابت کرتی ہے، جیسے کہ دھواں آگ کی نشانی ہے۔ دور سے دھواں کو دیکھ کر پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہاں آگ ہے، اسی طرح بندے میں اللہ تعالیٰ کی کئی نشانیاں موجود ہیں جس سے اللہ کی پہچان ہو سکتی ہے۔ چوتھے سوال پر جناب پروفیسر ذکی ستاری صاحب نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مظہر خدا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ہونے کو ظاہر فرماتے ہیں۔ مظہر خدا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے رسول اللہ کے ہونے کو ظاہر فرماتے ہیں اور یقین اور ایمان نصیب ہوتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی معجزہ ظاہر ہوا، شق القمر، سفر معراج اور حضور کا مٹی پھینکنا وغیرہ، یہاں تک کہ ہر پل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزہ ظاہر ہوتا رہا اور آپ مظہر خدا کہلاتے رہے۔ اللہ اکبر، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ اب جناب ایس کے معراج صاحب کی باتیں اور سنتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فصوص الحکم میں فرماتے ہیں کہ پس ازل سے ابد تک انسان کامل ایک ہی ہے، اور وہ ذات صاحب لولاک سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے، جو آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کے تمام رسولوں، نبیوں اور خلیفوں کی صورت میں ظاہر ہوتی رہی ہے، اور ختم نبوت کے بعد غوث، قطب، ابدال، اولیاء اللہ کی صورت میں اعلیٰ قدر مراتب پر ظاہر ہوتی رہے گی۔ حوالہ دیکھیے شرح فصوص الحکم صفحہ نمبر 165 از محمد ریاض قادری صاحب۔ اب جناب علی لال صاحب قبلہ کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام میرات العارفین کتاب میں سورہ فاتحہ پر کلام کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین، الحمد میں اگر لام کو ہٹا دیا جائے تو احمد بن جاتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام میرات العارفین کتاب میں سورہ فاتحہ پر کلام کرتے ہوئے کیا فرماتے ہیں، سو غور فرمائیے۔ الحمدللہ رب العالمین میں یعنی الحمد میں اگر لام کو ہٹا دیا جائے تو احمد بن جاتا ہے۔ یہ حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے، جس کے لام سے رب کائنات نے عالمین کو تخلیق کیا ہے، اور تمام تخلیقات پر اللہ تعالیٰ کے دو اسماء کی تجلیات کا ظہور ہوا ہے، جس میں سے ایک پوری تخلیق کے لیے اور دوسری خاص الخاص کے لیے ہے۔ وہ اسماء الرحمن الرحیم ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جناب وصال علی خان صاحب قبلہ نے کہا کہ ہمارے وجود میں دو چیزیں ہیں، نفس اور روح۔ ان سوالات کے جوابات نفس میں پوشیدہ ہیں، اور اس کے پہچان ہونے سے سارے سوالوں کے جواب مل جائیں۔ دراصل نفس مثل سواری کے ہے، اور اس پر سوار ہو کر ہی حق تک پہنچا جا سکتا ہے، اور یہ کہ نفس کو دشمن نہیں دوست بنانا ہوگا، تبھی وہ قابو میں آئے گا، اور ایسے بہت مشکل ہے۔ صوفی مستقیم وارثی صاحب قبلہ مدذ اللہ العالی نے کہا کہ پیر کی صورت میں خدا ملتا ہے۔ پیر کی صورت ہر وقت سامنے رہے تو وہی صورت ہر جگہ نظر آنے لگے، یہی فنافی شیخ ہے، یہی فنافی شیخ کی منزل ہے۔ جس کے تصور میں مرو گے اسی کے ساتھ حشر ہوگا۔ خدا آسمان میں نہیں ہے، ہم تم میں چھپ کر وسوسے میں ڈال رکھا ہے۔ ایک صورت کو پکڑ لو، خدا مل جائے گا۔ انسان جس چیز کو مضبوط پکڑ لے اور اس پر رک جائے وہی خدا ہے۔ یہ
तालीमात वारसिया के हवाले से अपनी गुफ्तगू बयान फरमा रहे थे। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। उन्होंने कुछ बेहतर बातें और फरमाया कि अर्श पर वो अहद है, फर्श पर वो अहमद है, अहद में और अहमद में एक मीम का पर्दा है। खुदा बेशक्ल था, लेनी पड़ी सूरत मोहम्मद की, जो कुदरत थी खुदा की बन गई कुदरत मोहम्मद की। देखने की कहाँ ताकत है बशर के अंदर, खुद नजर वाला है मौजूद नजर के अंदर, और घर से बाहर वो भला कैसे मिलेगा ए दोस्त, घर में ही रह के नहीं मिलता वो घर के अंदर। अब्दुल रब का ये मुअम्मा कोई पूछे तो कहो, जो शजर तुख्म में है तुख्म शजर के अंदर। दीद का लुत्फ जो लेना है तो तशदीद मिले, हम पे ये राज खुला ज़ेर व ज़बर के अंदर। और अपनी हस्ती को ए गाफिल न समझना कारा, देख नायाब चमक लाल व गोहर के अंदर। और जितनी तारीफ करें कम है सिफर की रिजवा, राज क्या क्या न मिला हमको सिफर के अंदर। ये जनाब रिजवान रहमतुल्लाह अलैह के कलाम पेश फरमा रहे थे। फिर मजीद उन्होंने कहा कि खुदाए बरतर बाला हमें पता क्या है, खुदाए बरतर बाला हमें पता क्या है, तेरे हबीब मुकर्रम का मर्तबा क्या है। जबीन हजरत जिब्रील पर कफे पा है इब्तदा का ये आलम तो इंतहा क्या है। खुदा की शान जलालो जमाल के मजहर, हर एक सिमत है तू ही तेरे सिवा क्या है। फकत तुम्हारी शफायत का आसरा है हुजूर, हमारे पास गुनाहों के माँ सिवा क्या है, हमारे पास गुनाहों के माँ सिवा क्या है। अभी आप मुख्तलिफ सूफिया कराम और पीर अज़्ज़ाम के तहक़ीक़ात के हवाले से बहुत अच्छे गुफ्तगू समाअत फरमा रहे थे, जिससे चारों सवालात के जवाबात बहुत ही तफसील और तफसीर के साथ आपके ज़हन और दिल में उतर गया होगा। इस क्लिप को जितना बार रिपीट करके बार बार सुनेंगे उतने ज़्यादा बातें समझ में आएंगी, राज़ो न्याज की बातें, और उसके पर्दे खुलेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि बहुत बेहतर गुफ्तगू हुई है और आपका वक्त रायगा नहीं गया है, और हमारे और आपके ज़हन और दिल पूरी तरह से खुल गए हैं। मज़ीद इस मौजू पर और बातें जानने के लिए, समझने के लिए हमने 2 साल पहले भी एक ऑडियो क्लिप बनाया था, जिसका नाम हमने रखा था वजूद इलाही। वजूद इलाही के उन्वान से किताब शम्मा हकीकत के हवाले से मुख्तलिफ दलाइल की रोशनी में मैंने उस क्लिप को तैयार किया था। अगर वक्त मिले तो मरकज़ अफजलिया के चैनल पर उसको सर्च करके ज़रूर सुनिएगा। वजूद इलाही के नाम से वो क्लिप मौजूद है, और बाकी तशनगी इस क्लिप में आपको ज़रूर बुझ गई होगी। और अपने जानिब से कहने के लिए कुछ नहीं बचा है, लिहाजा हम इस पर कनायत करते हैं और आपको रेकमेंड करते हैं कि आप वजूद इलाही को सुने और हमारे लिए दुआ गो हों, हम भी आपके लिए दुआ गो होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम अल्लाह के ज़ात व सिफ़ात और उसके तौहीद व वहदानियत को अच्छे तरीके से समझें, और राज़ो न्याज को अपने ज़हन व दिल में उतार कर अपने मंजिल व मकसूद को हासिल करें, और अपने पीर व मुर्शिद की रज़ा जोई हासिल करें, उसकी फयूज़ व बरक़ात हासिल करें। इन्हीं ने ख्वाहिशात के साथ दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते फिर नए क्लिप के साथ, नए मौजू के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह ताला व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन, बहक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।